على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ سرودا پروگرام نور اسلام تو پیشکش سیف الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 23 ربیع الاول سن 1443 ہجری بمطابق 29 اکتوبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299۔ اس وقت ہم آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سامعین جس طرح کے عام طور پر یا کئی دفعہ ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے اور وہ کال نہیں آئی، لیکن اگر آ جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی اور ہم ابھی وصول کر لیں گے، اس کے بعد پھر سوالات کا اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ مولانا، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ حلقے میں ہم نے متعدد سوالات وصول تو کر لیے تھے لیکن ان کے جوابات نہیں دے پائے تھے، اور اس وقت کچھ خلاف معمول کال کا سلسلہ ذرا لیٹ شروع ہوا ہے۔ پہلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، محمد جعفر۔ محمد جعفر بھائی، کیا سوال ہے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ نسبر جو ہوتا ہے نا، تمباکو، معلوم ہے نا آپ کو؟ کیا ہوتا ہے یہ نسبر جو تمباکو ہوتا ہے نا، جو کھاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جیسے جس کو عادت ہے تو وہ منہ میں رکھنے کے بعد کوئی جیسے درود و سلام یا کچھ تلاوت کر سکتا ہے ایسا؟ یہ سوال کر رہا ہے۔ اچھا، یعنی اگر درود پڑھنا چاہے، تسبیح پڑھنا چاہے تو منہ میں تمباکو رکھا ہوا ہے یا نسوار رکھی ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ جو آئے گا سوال، اور کوئی سوال ہے بھائی؟ نہیں، بس اتنا ہی۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ کی باری آنے پر انشاءاللہ جواب شامل ہوگا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد نسیم بول رہا ہوں۔ محمد نسیم بھائی، خوش آمدید۔ کیا سوال ہے؟ جی، میرا سوال یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی عمل ایسا کچھ بتا دیں کہ میری روزی میں برکت ہو، اور میرے پر کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کچھ ایسی اس ذمہ داری کو روزی میں برکت ہونے سے اس کو میں نبھا سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جی، بارک اللہ یہ فیک۔ کی سوال ہے جی۔ اچھی بات ہے بھائی، انشاءاللہ جواب آئے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر ہم سابقہ سوالات کو انہیں سے ابتدا کریں، اور تو سوال تھا محترم محمد ساجد حسین صاحب کی طرف سے۔ ایک تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ رشتے سے متعلق یا شادی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 امور کے جو نشاندہی فرمائی ہے کہ ان امور کی بنا پر لوگ شادی کرتے ہیں اور تم کس کو ترجیح دو، اس حدیث کی وضاحت کہہ رہے تھے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے گھر پہ لڑکے یا لڑکیوں کا پیدا ہونا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات کہ بے شک جس کے پاس لڑکیاں ہوں اس کے پاس جو ہے ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو قابل بنائے اور ان کو اس طرح سمجھدار بنائے کہ ایک طرف تو والدین کے گھر میں بھی وہ سمجھداری سے برتاؤ کریں، اور جب سسرال میں جائیں شوہر کے پاس رہیں تب بھی جو ہے سمجھداری کے ساتھ برتاؤ کر کے زندگی کامیابی کے ساتھ گزاریں. تو یہ سب تعلیم و تربیت جو ہے عام طور سے والدین یہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اسی لیے حدیث میں بات بتائی گئی کہ اگر کسی کے پاس بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کی صحیح تربیت کر کے ان کو اس امانت کو جو ہے صحیح جگہ پر پہنچائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی نے جنت کی بشارت دی اور اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی کہ ایسے لوگ پیارے نبی کے ساتھ رہیں گے. تو یہ بہت بڑی بشارت و خوشخبری ہے. تو اس کے سلسلے میں انسان شادیوں کے بارے میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کرتے رہیں، استخارہ کرتے رہیں، بہتر رشتہ آتا ہے تو پھر شادی کر کے دے دیں. اور لڑکے کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں صاحب بھائی جو تعلیم ہمیں دین اسلام کی طرف سے ملتی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ امن ترضون اذا تقدم الیکم یا خطب الیکم من ترضون خلقہ یا دینہ و خلقہ فزوجوہ، یہ دیندار ہے اور با اخلاق ہے، اور اگر اس کسی کے پاس دینداری ہے اور اخلاق ہے تو پھر ایسے لڑکے کو ترجیح دو. اور تیسرے نمبر پر جو بات ہمیں ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہ جب ان کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا تو پیارے نبی نے ان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ جاؤ. حالانکہ وہ ماشاءاللہ دولہا جو ہے یعنی شادی کا پہلا دن ہے، ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اونٹنی لے کے، رسی لے کے اور کلہاڑی لے کے مدینے کے باہر جا کے گھاس کاٹ کے مدینے کے بازار میں بیچو، پھر جو رقم آتی ہے اس سے ولیمہ کرو، اور جہاں تک مہر کی بات ہے تمہارے پاس جنگی زرہ ہے اسے بیچ کر اس رقم سے مہر ادا کرو. تو اس طرح جو ہے دینداری، اخلاق اور خودداری جس نوجوان کے پاس ہو تو ایسے لڑکے کو ترجیح دے کر آپ جو اپنی بیٹی کا نکاح کریں. صحیح، یہ تو ہو گئی لڑکے کو دیکھنے کے بارے میں. جہاں تک لڑکی کے بارے میں بات آتی ہے وہ ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے پیارے نبی اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ لڑکی کا نکاح عام طور سے 4 اسباب کی بنا پر، یعنی 4 اسباب کی بنا پر لوگ کسی بھی لڑکی کو اپنے پاس لے آنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. لدینہا ولمالہا ولجمالہا ولحسبہا، کہ دینداری کی وجہ سے یا اس کے مال اور دولت کی وجہ سے، اسی طرح اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے 4 اسباب کو پیش نظر رکھتے ہیں. لیکن جب تم کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرو، فظفر بذات الدین تربت یدا کا یا تربت یمین کا، کہ تم دیندار لڑکی کو حاصل کر کے اس کے ساتھ شادی کر کے جو ہے کامیابی حاصل کرو. تو یہاں پر جو ہے پیارے نبی نے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے. ویسے چاروں جو صفات اور خصلتیں جو بتائی گئیں ہر لڑکی میں ماشاءاللہ ہوتی ہے، لیکن تفاضل تقابل ہوتا، کسی میں کوئی چیز زیادہ رہتی ہے، کوئی چیز جو ہے کم رہتی ہے. تو بہرحال کئی چیزوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن دینداری کو ترجیح دینے کی ترغیب دی گئی ہے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اور سامعین جب جواب ختم ہو جائے تو اس وقت اگر آپ سامعین کی طرف سے کال آ جائے تو ہمیں ریسیو کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور ورنہ پھر ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں. محمد فاروق صاحب کا سوال یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے حوالے سے کہ وہ صبح دیر سے اٹھنے کے عادی، خاص طور پہ جمعے کے دن، اور جمعے کے دن وہ مسجد میں ایسے وقت میں گئے جمعے کے دن کہ امام صاحب تشہد میں تھے، تو آیا انہیں اب جمعہ مل گیا یا نہیں ملا؟ وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے یا کہ انہیں جمعے کی نماز مل گئی؟
جس سے بھائی بے شک یہاں پر ماشاءاللہ قطر کا ماحول چونکہ ایسا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے ویکینڈ ہے، یعنی ہفتے میں ایک دن 7 دن میں چھٹی ملتی ہے، تو لوگ جو ہے آرام کرتے ہیں، اپنے گھر کے کام وغیرہ مکمل کر لیتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس ویکینڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے جمعہ کا وقت جو کہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے بتایا کہ خیر یومن طلعت علیہ الشمس، کے یہ ایسا دن کہ اس سے بہتر کوئی دن نہیں جس کو سورج نے دیکھا ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ بہترین دن ہے تو اس دن کی قدر کرے، اس سے بھرپور استفادہ کرے۔ یہ دن جائے گا تو پھر نہیں آئے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سب لوگ جنہوں نے جمعہ کے دن سے فائدہ اٹھایا وہ تو اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور جو محروم رہے وہ جو ہے پھر خالی ہاتھ جو ہے انتظار کرتے رہے کہ ہم کو نہیں ملا، محروم ہو گئے۔ تو ایسا افسوس نہ ہونے پائے، اسی لیے اس دنیا سے بھرپور استفادہ کریں۔ اور جمعہ کے دن سے بے شک یعنی اگر آرام کرنا چاہیں فجر کی نماز کے بعد آپ ماشاءاللہ کتنے گھنٹے آرام کریں گے؟ مثلا فجر کی نماز ہوتی بھی ہے مثلا 5 ساڑھے 5 بجے، اگر آپ فارغ بھی ہو کر گھر پہ آ جائیں 6 7 8 9 10 تک بھی آپ آرام کریں ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر آرام کیا کرے گا انسان؟ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اتنا آرام کافی ہو جائے گا، اور جمعہ کی نماز کی اہمیت ہے۔ اور اگر آرام بھی نہ ملے تب بھی جو ہے جمعہ کی نماز چونکہ فرض ہے، ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ مجھے آرام کرنا پڑتا ہے، آرام کرنا چاہیے اسی لیے جمعہ کو چھوڑوں گا، یہ بہانہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے یہ نہ سوچے کہ میں سو جاؤں گا، اٹھا تو اٹھا ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کے دن خصوصی عبادت ہے، جمعہ کی عبادت فرض ہے، خطبہ سننا فرض ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے۔ آپ الارم رکھ لیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہوں، دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں آپ اٹھائیں کیسے بھی، اور ہم بھی جو ہے انشاءاللہ مسجد میں جلدی جائیں گے، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اب صاحب بھائی موصوف کا جو براہ راست سوال کا جو معاملہ ہے کہ کوئی شخص مثال کے طور پہ کسی بھی وجہ سے کہ دیر سے اٹھا، بیمار تھا، یا پھر کسی اور وجہ سے کہیں پھنس گیا، یا پھر واش روم میں جانا پڑا، کوئی بھی وجہ پیش آئی کہ جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ اس وقت پہنچا جبکہ امام صاحب جو ہے نماز پہلی رکعت دوسری رکعت ختم کر کے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہوں، تب اگر کوئی بندہ پہنچتا ہے یعنی مسبوق دیر سے آ کر شامل ہونے والا، تو دیر سے آ کر شامل ہونے والے کے حکم کے بارے میں سے بھی علماء کے 3 الگ الگ اقوال ہیں۔ ویسے تو آپ کو چاہیے کہ شروع سے آ کر شامل ہوں، لیکن کوئی وجہ پیش آ گئی، آپ دیر سے شامل ہوئے، تشہد میں آپ شامل ہوئے، تب آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ جمعہ کے طور پہ مکمل کریں گے یا پھر آپ جو ہے ظہر کی نیت سے مکمل کریں گے؟ اس کے بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول ہے تشہد کا، کہ اگر کسی مسلمان کو جمعہ کے دن تشہد اگر مل گیا امام کے ساتھ تو پھر وہ جمعہ کی نیت سے جو ہے امام کے ساتھ شامل ہو اور 2 رکعت مکمل کرے، یعنی امام سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت مکمل کرے، یہ ایک قول ہے۔ لیکن اس قول کو اکثر علماء نے ضعیف بتایا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسرا قول جسے جمہور مانتے ہیں وہ ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں کہ رکوع میں جا کر آپ شامل ہوئے اور امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے نہیں، آپ رکوع میں گئے اور اس کے بعد آپ کو کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کا موقع مل گیا، ایسی صورت میں گویا کہ آپ کو جمعہ کی نماز مل گئی۔ اور اس کی دلیل علماء پیش کرتے ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ پیارے نبی کی طرف سے تعلیم دی گئی اگر کسی مسلمان کو نماز کی 1 رکعت مل گئی تو سمجھ لو کہ اسے نماز مل گئی۔ اس معنی میں جو ہے گویا کہ آپ کو وہ رکعت بھی مل گئی، وہ یعنی جمعہ کی نماز بھی آپ کو مل گئی، تو آپ جو ہے جمعہ کی نیت سے وہ نماز پڑھیں اور وہ 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر ایک اور رکعت کی آپ تکمیل کر لیں، اس طرح جمعہ کی نماز 2 رکعت مکمل ہوگی۔ تو اس قول کی روشنی میں صاحب بھائی اگر کوئی بندہ جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد امام صاحب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، چاہے وہ اس کو دونوں سجدے بھی مل جاتے ہوں، ایسی صورت میں اس کے باوجود ایسا شخص جو ہے یعنی مکمل جو ہے یعنی 4 رکعت ظہر کی نیت سے 4 رکعت مکمل کرے گا، یعنی امام کے ساتھ جب شامل ہوگا اس کی نیت جمعہ کی نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی نیت سے شامل ہو کر وہ ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرے گا، لیکن جماعت کا ثواب پانے کے لیے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا قول جمہور کا ہے جس کو زیادہ علماء مانتے ہیں۔ ایک تیسرا قول ہے جس کو یعنی زیادہ علماء نہیں مانتے لیکن اس پر ہمیں اطمینان ہے، وہ یہ ہے جسے ابو ہریرہ، امام بخاری، امام بن حزم، امام حافظ ابن حجر مانتے ہیں۔ اگر کسی کو دوسری رکعت کا جو رکوع ہے وہ اگر نہیں ملتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے رکوع مکمل طور پہ اس کو ملنا چاہیے، رکوع اگر نہیں ملتا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کی وہ رکعت چلی گئی، مطلب یہ ہوا یعنی قیام اگر کسی کو نہیں ملتا، رکوع ملنا کافی نہیں ہے بلکہ
کہ مکمل قیام ملے، سورۃ الفاتحہ ملے، ایسی صورت میں ہی گویا کہ ایک رکعت آپ کو مکمل طور پہ مل چکی ہے، اس صورت میں آپ جو ہے جمعہ کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر وہ رکعت آپ کی چلی گئی، یعنی وہ سورہ فاتحہ اس میں آپ کو نہیں ملی اور وہ قیام آپ کو نہیں ملا، گویا کہ آپ کو جمعہ نہیں ملا، بلکہ آپ جو ہے ظہر کی نماز کی نیت سے امام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جمہور کی جو تحقیق ہے اس پر عام طور پہ جو ہے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر رکوع مل جانے سے گویا کہ آپ کو جو ہے جمعہ کی نماز مل جاتی ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور فاروق صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نومولود کے سر کے بال جب اتارے جاتے ہیں پہلی دفعہ تو اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی تقسیم یا اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے تو وہ اس کا وزن کرنا ضروری ہے یا کہ اس کا اندازہ کیا جائے گا؟ لیکن سامعین، ہم ایک کال آ رہی ہے جو کہ جیسے جواب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آ رہی تھی، تو اب ہم سوال کے دوران یہ آ گئی تو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد ذاکر ہے۔ جی ذاکر بھائی۔ جی، پہلا سوال ہے میرا، جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی جو ہوئی حضرت عائشہ حضرت عنہا سے، تب وہ دونوں کی عمر کیا تھی؟ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور اچھا، حضرت عائشہ۔ جی، کوئی خاص وجہ اس پہ صرف ان دو کی پوچھنے کی؟ حضرت عائشہ کی وجہ سے نہیں، بس معلوم کرنا تھا۔ نہیں، وہ تو ظاہر کہ معلوم کرنا تھا اس لیے، لیکن حضرت عائشہ کے چونکہ زیادہ تر اچھے جو وہ تو 9 سال کی عمر میں شادی کیوں ہوئی، اس طرح کے یا تو آپ مکمل جواب لے لیں تاکہ یعنی کچھ نئی الجھن نہ پیدا ہو، اور اس طرح بات کریے۔ صرف عمر پوچھ کے کیا کریں گے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ میری بات سمجھے یا نہیں بھائی؟ جی جی، یعنی اس کے عام طور پہ اس میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ پہلے سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان کی کتنی عمر تھی۔ اچھا آپ تو اتنی عمر کے خود اتنی بڑی زیادہ عمر اور ایک چھوٹی سی بچی اور اس کے ساتھ شادی کر لی، پھر یہ تو انہوں نے صحیح نہیں کیا اور پھر یہ ہو گیا۔ تو وہ اس کی یہ کہانی کی تمہید میں جو آپ کا سوال ہے وہ صرف تمہید ہے، اصل مسئلہ تو اس کے بعد والا آتا ہے۔ تو آپ کو بعد والے مسئلے کا جواب دے دیا جائے یا بس اسی پر بتا دیں؟ بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، دوسرا سوال۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے میرا، سفر کے دوران جو نمازیں پڑھتی ہیں، 2 نمازیں ملا کے جو پڑھتی ہیں، تو 2 ہی پڑھ سکتے ہیں یا 3 بھی مطلب پڑھ سکتے ہیں؟ سمجھے ظہر اثر مغرب جیسے اگر سفر لمبا ہو تو 3 نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو پھر کیا پہلی والی نماز اور مطلب سمجھو ظہر اور اثر پڑھنا چاہیے یا اثر اور مغرب پڑھنا چاہیے، پہلے والی یا بعد والی جو پڑھنا ہے؟ اس کا تفصیل سے جواب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا تعین کر دیا کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ، فلاں کو فلاں کے ساتھ، وہ بات آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی جی، بہت شکریہ آپ کا ذاکر بھائی، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم، فی امان اللہ۔ مولانا سوال لیتے ہیں جو ابھی پیش کیا بالوں سے متعلق، تو اس کے جواب عطا کیجیے گا۔ جس سے میں اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ عقیقے کے اندر جو بہت سارے کام کرنا جو ہے مشروع ہے صاحب بھائی، جو ثواب کے کام ہیں، ان میں سے جو ہے نو مولود کے سر کے بالوں کو منڈوانا یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس پر والدین کو اجر ملے گا اور اس کی برکت اس نو مولود کو حاصل ہوگی۔ اور خود پیارے نبی واضح فرماتے امیت عنہ الاذى، یعنی جو ولادت کے جو بال ہوتے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے جو بال اگ جاتے ہیں بچوں کے سروں پہ، ان کو ہٹایا جائے، یعنی ولادت کے بعد ان بالوں کو نکالا جائے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات آتی ہے صاحب بھائی کہ کیا ان بالوں کے برابر جو چاندی وغیرہ خیرات کرنے کی بات ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے؟ اس میں 2-3 تفصیلی باتیں صاحب بھائی۔ پہلی بات کہ بعض علماء اس میں سونا اور چاندی دونوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ تمام احادیث کو جوڑ کے دیکھا، کہیں بھی سونے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ایک روایت ملتی طبرانی میں جو ابن عباس سے مروی ہے، ان کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے، اس کا اعتماد نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بالوں کے برابر سونا خیرات کرنے کا ذکر وہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات چاندی کے بارے میں کہ بالوں کے برابر چاندی جو صدقہ کرنے کی بات بتائی گئی،
تو بے شک اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ترمذی میں حضرت علی سے کہ جب ان کے گھر پر حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین ان کی ولادت ہوئی تو پیارے نبی نے اس موقع پر حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے ان بچوں کے بالوں کے برابر جو ہے ان کا وزن کر کے ان کو تول کر ان بالوں کے برابر چاندی خیرات کے طور پہ دے دو. تو اب صاحب بھائی اب بالوں کو تولنا کوئی کوئی ایسا کوئی بیلنس ہمارے پاس ترازو گھر پہ ہو تو ویئنگ مشین تو نہیں ہوتی چھوٹی جیسے سونار کے پاس جو ہوتی ہے. پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ گھر میں بالوں کا وزن کریں. تو وزن کیا تو بتایا کہ چاندی کا 1 درہم یا اس سے کچھ کم جو ہے وہ بالوں کا وزن تھا. پھر اسی کو ہم نے اتنی رقم کو خیرات کے طور پہ دے دیا. اب اس کے بارے میں فقہا خاص طور پر جو کویت کے جو فقہ کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے علماء نے تحقیق پیش کی کہ تحرا و تصدقہ یعنی اندازہ لگا کر اگر آپ صدقے کے طور پہ دے دیتے ہیں تو کافی ہو جائے گا. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مستحب ہے. اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو کہ جیسے زکوٰۃ میں 2.5% ہے یا فطرے میں جو ہے وہ 2.5 کلو یا 3 کلو, ایسا کچھ اس کی حد مقرر نہیں ہے بلکہ اندازے سے بتایا گیا کہ آپ جو ہے صدقہ دیں. پھر بھی صاحب ہے چونکہ حضرت فاطمہ حضرت علی نے جو اجتہاد کیا اس سے امت کو فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے جو اس کا وزن کیا وہ 1 درہم کے برابر بتاتے ہیں. تو 1 درہم چاندی کا جو تھا اس کا وزن علماء بتاتے ہیں کہ 3 گرام کے برابر. تو 3 گرام کے برابر چاندی آج کل کی جو قیمت ہے بھائی 1 گرام چاندی جو ہے قطر کے اندر اس وقت جو ہے 3 ریال کے مساوی ہے. تو 3 گرام تقریباً 3 کو 3 سے ضرب دے تو پھر وہ تقریباً 9 اور 10 کے یعنی درمیان میں جو بات بنتی ہے قیمت اور گرام کا حساب میں نے بتایا 3.25 کا حساب ہوتا ہے. تو 10 ریال آج کے حساب سے جو ہے 10 قطری ریال اگر آپ دے دیتے ہیں یا اس سے بڑھ کر اگر آپ دے دیں مشکل نہیں ہے. اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے, اگر آپ نہیں دیتے, کوئی بندہ ایسا ہے جو خود دوسروں سے لیتا ہے تو اس سے ہم کیسے کہیں گے کہ آپ جو ہے چاندی خیرات کے طور پہ دو. تو ایسے لوگ اگر نہیں دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ معاملہ مستحب کا ہے. تو صاحب اس میں اگر جو لوگ سونے کا ذکر کرتے ہیں اگر سونے کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ آج کل کی قیمت جو سونے کی ہے 210 ریال 1 گرام ہے. تو اس کا حساب یہ ہوگا کہ 650 ریال تو صرف بچوں کے بالوں کے برابر صدقہ ہو جائے گا. تو یہ معاملہ شاید سونے کا معاملہ مستند نہیں ہے. آخری بات اس میں یہاں سے بھائی کہ بعض روایت میں بات ملتی ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے بکری کی قربانی کی حیثیت نہیں ہے, ایسے لوگ بھی جو ہیں اگر بالوں کے برابر چاندی یا چاندی کے برابر قیمت جو اگر وہ خیرات کے طور پہ دے دیتے ہیں تو ایک نہ ایک یعنی کسی نہ کسی طرح عقیقے کا کچھ حق ادا ہو جاتا ہے ان کے لیے جن کے پاس جو ہے بالکل بکری کی قیمت کی حیثیت نہیں ہے. لیکن جن کے پاس بکری کی قیمت کی حیثیت ہے ان کے لیے ماشاءاللہ 10 ریال کی قیمت زیادہ بڑی نہیں ہوتی. تو بکری کی قیمت یعنی بکرا بھی ذبح کرے, بکرے بھی ذبح کرے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر کے بالوں کے برابر چاندی بھی خیرات کی چاندی یا چاندی کی قیمت خیرات کے طور پہ دے دے تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو جائے انشاءاللہ. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرا نام علی ہے. جی علی بھائی, میں یہ ایک سوال جاننا چاہتا ہوں کہ میری سسٹر ہیں, ان کی ماشاءاللہ 2 بچیاں ہیں, وہ ابھی کالج لیول پر ہیں اور فیوچر میں انشاءاللہ ان کی شادی وغیرہ کے حالات معاملات بھی کرنے ہیں. تو ان کے جو والد صاحب ہیں یعنی کہ جو میرے بہنوئی, ان کی مالی پوزیشن اتنی مستحکم نہیں ہے. میں آج یہاں قطر میں ہوں تو کیا میں ان کی شادی کی نیت کر کے کچھ سونا لے کر رکھ سکتا ہوں, کیونکہ جس طرح ڈپریسیشن پیسے کی مد میں ہو رہا ہے وہ گولڈ کی مد میں نہیں ہو رہا. تو اب سے 3-4 سال کے بعد جب وہ شادی کا معاملات ان کے بنتے ہیں اور وہ میں گولڈ کیش کر کے ان کی شادی کے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کرتا ہوں, تو کیا اس صورت میں جو ہے ڈیوریشن میرے پاس گولڈ رکھا رہے گا؟ میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس پہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, جبکہ یہ بات میری بہن کو بھی نہیں معلوم کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, اور لیکن میری نیت میں ہے کہ میں اس طرح اس اماؤنٹ کو گولڈ کی صورت میں سیو کر دوں, لیکن میری نیت یہی ہے کہ وہ میں انشاءاللہ ان کی شادیوں کے لیے استعمال کروں گا. انشاءاللہ. یہ میرا سوال تھا. اچھی بات ہے, انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کوئی کال نہیں آ رہی تو اگلا سوال لے لیتے ہیں. مولانا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب محمد نور الہدا صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا تھا گزشتہ دنوں کہ وہ قرضہ دیا اور اس میں پھر قرضہ واپس بھی لے لیا, پھر اس میں کیا کہ آپ اس کو بیچ دیں گے, جو موٹر سائیکل ہے جو بھی ہے اسے آپ بیچ کے پھر آپ 70% مجھے دیں گے.
اس کا جواب میں نے دے دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، سارا جواب دیا گیا تھا. اب ان کے تھا اسی تتمہ کہہ لیں، وہ اس طرح کہہ رہے کہ جو رقم اس 70% کے حساب سے ان مقروض نے ان کو دینی تھی وہ انہوں نے بھیج دی ہے. اب یہ رقم ظاہر ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ خود ان دنوں کچھ مالی مسائل کے شکار ہے. چاہتے یہ ہیں کہ مقروض کو تو چونکہ ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ رقم انہی کی ہے اور میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے اسے استعمال کر لوں اور جب یہ موجودہ صورتحال سے نکل جاؤں تو میں وہ رقم اس شخص کو واپس بھیج دوں کہ بھئی یہ آپ ہی کی ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. اس سے میں اس بارے میں پتہ نہیں کہ میری معلومات کس حد تک ہیں. جو بات سمجھ میں آتی صاحب بھائی کہ جو رقم موصوف نے لی ہوئی ہے یا پھر لے چکے ہیں یا لینا چاہتے ہیں اور لے کے یعنی بتائے بغیر لیں گے پھر اس کے بعد واپس کرنا چاہیں گے، وہ جی رقم آئی ہے ان کے پاس، انہوں نے بھیج دی ہے، مقروض نے ان کو یہاں بھیج دی ہے کہ یہ رقم آپ کی ہے، جو 70% کے حساب سے تھی وہ آپ لے لیں، اب وہ اس کو استعمال کریں یا واپس کر دیں، یہ پوچھنا ہے. جی صاحب یہ بتا رہا تھا کہ مطلب جواب دینے کے لیے میرے پاس کتنی معلومات ہیں اندازہ نہیں ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ موصوف اگر بتاتے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے، یعنی اس میں چھپانے کے لیے کوئی راز کی بات تو نہیں کہ بھی آپ کی امانت ہے میرے پاس ہے، یا اس لیے چھپاتے ہوں گے کہ اگر میں بتا دوں گا تو وہ کہے گا کہ ابھی واپس ابھی دے دو اور ان کا جو مسئلہ وہ حل نہیں ہوگا، تو کس وجہ سے وہ نہیں بتا رہے ہیں، تو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو ان کو آپ بتا دیں کہ آپ کی امانت ہے میرے پاس ہے، کیونکہ آپ تو ان کے محسن ہیں اور وہ انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقت وہ دے دے کہ بھی ٹھیک ہے آپ دیر سے میرے رقم دے دیجئے، گویا کہ وہ قرض حسنہ آپ کو دے رہے ہیں. تو قرض حسنہ یعنی بغیر سود کے قرض آپ کو ملا ہوا ہے، اس سے استفادہ کر کے جب آپ کا مقصد پورا ہوگا ان کو واپس دے دیں. تو صاحب بھائی جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پتہ نہیں آپ اس میں کس حد تک مطمئن ہیں، آپ واضح کر دیں. نہیں مطلب میرے اطمینان کی تو بات نہیں ہے، میں تو صرف یہ تھا کہ اگر یہ بتا دیتے ہیں تو اس فرد کو ایک آپ امتحان میں ڈالیں گے جس نے ان کو یہ اپنے طور سے جو ان کے درمیان طے ہوا تھا وہ انہوں نے رقم بھیج دی ہے. اب وہ اپنے طور پر مطمئن ہے کہ جی میں نے جو کچھ میرے ذمہ تھا وہ میں نے ادا کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا، وہ اطمینان سے ہے. اب یہ ان کو ایک امتحان میں ڈالیں کہ اچھا جی یہ رقم تو آپ ہی کی ہے لیکن ابھی میں آپ کو واپس نہیں کر رہا. اچھا اب وہ ان کی آزمائش شروع ہو جائے گی. اس آزمائش سے ان کو بچانے کے لیے اگر یہ چند دن کے لیے، اگر دنوں کی بات ہے پھر تو بہتر یہی ہے کہ آپ اگنور کر دیں، خاموش رہیں، اور جیسے ہی آپ کے پاس رقم آئے آپ ان کو بھیج دیں اور شکریہ بھی ادا کریں، اور یہ بھی کہیں بلکہ کچھ زیادہ بھیجیں. یہ نہیں کہ اگر 5,000 آئی ہے تو آپ 5,000 ہی آپ 5,100 زیادہ بھیجیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. اس طرح پھر آپ کو بھی اور ان کو بھی خوشی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر مولانا. اور وسیم تبسم صاحب کا سوال تھا کہ کچھ لوگ ایسی شرٹس پہنتے ہیں جن کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں اور عام طور پر بیک سائڈ پہ جو تصویر ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے الجھن کے باعث بنتی ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شرٹ کے سامنے والے حصے میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہے اور آدمی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جی صاحب یہاں پر 2-3 سوالات ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں. ویسے عمومی طور پر جن یعنی تصویروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ چاہے آپ نماز کی حالت میں ہو یا عام حالات میں ہو، ایسا لباس یا ایسے لباس وغیرہ آپ گھر پر نہ لے آئیں، چاہے آپ اپنے لیے ہوں چاہے بچوں کے لیے ہوں. تو بچوں کو آپ اس کے بغیر عادت ڈالیے تاکہ بچے عادی ہو جائیں اور ایسی تصویر والے لباس وغیرہ ان کو پسند نہ کریں. یہ ہو گئی دوسری بات. آتی ہے تیسری بات سے بھائی کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان کا دل لگنا یہ ضروری ہے، خشوع و خضوع کا ہونا ضروری ہے، اور جتنے زیادہ اسباب جو ہے خشوع و خضوع سے ہٹانے والے ہوں گے یا دل ہٹ جائے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے نماز میں ثواب کم ہو جائے گا. اور نماز تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ثواب سے خالی ہوں گے کیونکہ خشوع و خضوع ختم ہو چکا ہوگا. تو یہاں پر ایک دفعہ ہم اس حدیث کو یاد کرتے ہیں جبکہ جو بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے
جو کہ ایک دفعہ پیارے نبی نے ایسی قمیص پہنی جس کے اندر جو ہے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو ان ڈیزائنز کو دیکھ کر پیارے نبی نے نماز تو مکمل کی، لیکن نماز کے فوراً بعد کہا کہ اسے ہٹا دو، مجھے دوبارہ مت لا کے دو، اور میری جو ہے سادہ چادر لا کے مجھے واپس دے دو جس کے اوپر نقش و نگار نہیں۔ تو بغیر تصویر کے بھی پیارے نبی نے کہا کہ ڈیزائن جن پر بنے ہوں ان کی وجہ سے بھی جو ہے انسان کا دل ادھر ادھر جو ہے وہ وسوسے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور ایک بات جو ہمیں ملتی ہے بخاری مسلم حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے، ابو طلحہ سے، اس کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، کہ جس گھر میں جو ہے تصویر یا پھر یعنی بت وغیرہ اس سے مراد ہے یا پھر کتا ہو، وہاں پر جو ہے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہاں پر جاندار چیز کی تصویر ایک تو جو ہے اس کی وجہ سے انسان کا دل ادھر ادھر جو ہے بھٹکتا ہے، اور دوسری بات جو ہے تصویروں سے منع کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، یعنی نماز تو مکمل ہو جائے گی اور نماز جو ہے اس مکروہ ہو جائے گی، ثواب میں کمی آئے گی، انسان گنہگار ہوگا۔ لیکن ایسے کپڑے پہننے سے علماء نے سختی سے منع کیا کہ اس طرح کے کپڑے پہننا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ محمد جعفر صاحب کا سوال، اور اس کے سوال سے پہلے ایک کال ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اچھا اتنی جلدی کال ختم ہو گئی، چلیے جعفر صاحب کا سوال، چلیے۔ ہلو بھائی، السلام علیکم۔ ہلو جی سر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر بھائی میرا نام سید اسد ہے۔ جی اسد صاحب۔ جی سر بھائی میرا سوال یہ ہے ایک کہ سمجھیے اگر آپ غسل کر رہے ہیں، اگر آپ غسل کی حالت میں ہیں، یعنی غسل کی حالت میں وضو کا طریقہ میرے کو معلوم ہے، لیکن غسل نہیں کرنا ہے، صرف نہانا ہے، مطلب پانی نہانا ہے، صرف نہانے کے بعد مطلب برہنہ حالت میں اگر آپ ہے تو وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ میرا سوال تھا۔ اچھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے، سوری۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ جواب آ جائے گا۔ جی تو یہ میرا سوال تھا۔ جی ہاں، اگر کر سکتے یا نہیں، یہ ایک سوال۔ اگر کر سکتے ہیں تو مطلب اس وضو ساتھ میں کر سکتے ہیں نہیں، وہ بھی میرا ایک سوال تھا۔ اگر آپ نے کبھی سنا کہ ہمارے یہاں سے کئی دفعہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ غسل کا سنا ہوں، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ نہیں غسل کس کو، آپ کے ہاں شاید کوئی تصور اور ہے کہ غسل الگ چیز ہے، نہانا الگ چیز ہے، کوئی اس میں فرق کرتے ہیں آپ؟ کیا فرق ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا جی فرض غسل جو ہوتا، جو عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں فرض غسل، وہ نہیں ہے، صرف مطلب باہر سے ہم تھک کے آگے ہم کو نہانا ہے، پھر غسل میں بھی نا بھائی پورے جسم پر پانی ڈالتے ہیں، نہانے میں کیا آپ کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو منہ دھو لیتے ہیں، اسی کو نہانا کہہ دیتے ہیں، چلو کندھے پر پانی نہیں ڈالتے یا پاؤں نہیں دھوتے یا ٹانگیں نہیں دھوتے، کیا اس میں پانی ڈالنے کے بعد جو مطلب طریقہ ہے نا صرف بھائی، وہ میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ جی ضرور، میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے فرق کیا، آپ کے ذہن میں کیا الجھن کیوں ہے کہ غسل اور نہانا تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، یہ آپ کے ہاں اس کا کیا تصور ہے کہ وہ غسل الگ ہے؟ نیت ہے نا، جی ہاں نیت یہ ہے کہ صابن سے کر کے پھر وضو کرنا ہے، پھر بعد میں جو سر پہ سے پانی ڈالنا ہے، اس طرح میں بول رہا ہوں۔ ہاں نہیں، یہ آپ کا ایک تصور ہے کہ اس کو غسل کہتے ہیں، لیکن غسل اس کو نہیں کہتے، اسی کو غسل نہیں کہتے، بلکہ غسل کا مصنون طریقہ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کو نہانا بھی کہتے ہیں، اسی کو غسل کہتے ہیں، اسی کو آپ اسنان بھی کہہ لیں۔ اچھا اسنان بھی کہہ لیتے، اوکے ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ جواب آ جائے گا۔ جی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، جواب آ جائے گا بھائی آپ کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، فی امان اللہ بھائی۔ جی مولانا میرا خیال ہے کہ اب اگر سامعین کی طرف سے سوالات نہ آئیں تو اچھا ہے، تاکہ ہم کچھ دوسری طرف بھی جا سکے۔ محمد جعفر صاحب کا سوال تھا کہ اگر تمباکو سے اس کی کوئی بنی ہوئی چیز، نسوار یا اور کچھ اور نام لے رہے تھے، وہ اس طرح کی کوئی چیزیں اگر کچھ لوگ اس کے عادی ہیں کہ وہ کھاتے ہیں، منہ میں رکھ کے اس کا رس پیتے رہتے ہیں، تو اس حالت میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، تسبیح کی چیز بیان کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سے بھائی جہاں تک نسوار، تمباکو وغیرہ جو چیزیں ہیں، ان کو علماء نے نشے کی چیزوں کے طور پہ شمار کیا ہے۔ ویسے یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کو فوراً نشہ نہ آئے، لیکن ان چیزوں کو علماء نے جو ہے ممنوع چیزوں میں تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی اس طرح جو ہے
ناجائز و حرام کاموں میں ان کو شمار کیا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور آپ کے منہ میں یہ چیز ہے اسی حالت میں آپ جو ہے ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ چیزیں جائز تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے کہ منہ میں ایسی چیز آپ کے منہ میں رکھی ہوئی ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وقت لگ رہا ہو تو کم از کم آپ چھوڑنے تک جو ہے اسے، اگر کوئی سا معاملہ پیش آیا تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے چبا لیا، گناہ ہے، توبہ کریں اور فوراً جو ہے یعنی کلی وغیرہ کر کے اپنے منہ کو پاک و صاف رکھیں، اور یعنی اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، طریقہ اپنائیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ ایک کال ہے آ گئی ہے، لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ سر میرا نام ہے عبدالسلام۔ جی عبدالسلام صاحب، میرا سوال ہے سر کہ فرض نماز کے بعد جو یہ 3 تسبیحات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جی یہ 3 تسبیحات اگر ہم دونوں ہاتھوں کے انگلیوں پر گن سکتے ہیں یا صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کو گن سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے۔ میں بہت سارے علماء کو دیکھا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں گنا کیا کرتے تھے، تو میں بھی اس طرح سے کیا کرتا تھا، لیکن ہمیں ایک سودانی نے منع کیا کہ نہیں، صرف دائیں ہاتھ کے ہی انگلیوں پر جیسے۔ جی ٹھیک، انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہے عبدالسلام صاحب؟ نہیں سر، سوال تو تھا لیکن آپ بتائیں کہ سوال زیادہ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ پھر دوسرے جمعے کو کروں گا انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم بھائی، بہت شکریہ، فی اللہ جی۔ جی مولانا، کال نہیں ہے۔ محمد نسیم صاحب کا سوال تھا کہ رزق میں، روزی میں برکت کے حصول کے لیے کیا دعا کی جانی چاہیے، کیا دعا مانگنی چاہیے کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا کرے تاکہ ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جا سکے یا ان سے عہدہ برا ہوا جا سکے۔ جیسے بھائی دنیا میں ہر انسان جو ہے اس کے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو ہر انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کسی کے اوپر زیادہ، کسی کے اوپر کم، اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ ذمہ داریاں بہتر طور پہ انجام دے اور ادا کر کے سبکدوش ہو، اور تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے الفاظ میں جو آپ چاہتے ہو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں۔ ویسے دعاؤں کے سلسلے میں بے شک کئی مقاصد کے لیے دعائیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے گناہوں کی بخشش کے لیے ربنا ظلمنا ہے، اور اسی طرح جو ہے پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بیماری سے بچنے کے لیے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام کی دعا۔ تو اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے بھائی آپ زیادہ تر جو یاد دلاتے رہتے ہیں اور جن کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے وہ ہے، ان میں سے ایک دعا جو بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے جو حدیث مروی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے اندر دنیا و آخرت کی تمام خوبیوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ تو جو حلال روزی مجھے دے دے وہ اتنی دے دے کہ مجھے حرام کی طرف جانا نہ پڑے، اور تو اپنے فضل سے مجھے اس طرح بے نیاز کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کی محتاجی نہ رہیں۔ تو اس طرح جو ہے جو مخصوص دعائیں ہیں آپ ان کو دہراتے رہیں، اور خاص طور پر ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی گئی صاحب آپ نے جو شاید درود کے بارے میں کہ درود شریف کے بھی اسی طرح کے بہت سارے فائدے ہیں، درود شریف بھی کثرت سے آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے فائدہ حاصل ہو، اور جس کام میں آپ جس کام کا آغاز کرنا چاہتے ہوں غلط مقام پہ آپ ہاتھ نہ ڈالیے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ خسارے کی تجارت، خسارے کا کام اس طرح نہ کریں، بلکہ پہلے آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہوں اس میں دیکھیے کہ دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں کیا اس میں فائدہ ہے کہ نقصان اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد پھر استخارہ کریں، لوگوں سے مشورہ کریں، اس کے بعد اس کام کا آغاز کریں، تاکہ آپ جو ہے یعنی پہلے سے ایڈوانس میں ہی جو ہے خسارے سے بچنے کے طریقے، حکمت عملی اپنا کر بہتر طریقے کو اپنا سکیں۔ جی زید بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا ایک اور بھی دعا ذہن میں آ رہی جس میں دعا تو کافی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں یہ دعا کرتے ہیں وبارک لی فیما رزقتنی،
کیونکہ اس کے شروع میں جو ہوتا ہے نا کہ اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا، اس میں آخر میں جا کے پھر یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ وبارک لی فیما رزقتنی. تو اگر صرف اتنا حصہ اللہم بارک لی فیما رزقتنی یہ بھی پڑھتے رہیں کثرت، خاص طور پہ سجدے کی حالت میں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جی صاحب اس میں دو باتیں آپ نے بتا دی، اہم باتیں. ایک تو سجدے کی حالت میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے الفاظ عربی کے ہیں، بالکل آسان ہیں، چھوٹے الفاظ ہیں، اور جو موصوف کا جو مقصد ہے صرف موصوف ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمان مرد و خواتین اس دعا کو پڑھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہم بارک لی فیما رزقتنی، کہ یا اللہ تو نے مجھے جو روزی دی اس میں جو ہے مزید برکت دے دے. تو اس دعا کو پڑھ کر بھرپور فائدہ اٹھائیں. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اور محمد ذاکر صاحب کا سوال، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے جو مختلف باتیں اٹھائی جاتی ہیں ان کی وضاحت فرما دیں. جس صاحب اس کے بارے میں بے شک جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اس وقت جو ہے چونکہ حضرت خدیجہ کا انتقال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، اور مدینہ میں آپ کے آنے کے بعد پھر آپ اکیلے ہو گئے، تو پھر آپ کو نکاح کی ضرورت تھی. ایسے موقع پر آپ کے سامنے کئی رشتے آئے، ایک تو حضرت سودا اور دوسرا حضرت عائشہ کا. تو پیارے نبی نے دونوں رشتوں کو آپ نے پسند کیا، اور عائشہ جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ دوسری بیٹی تھی، بڑی بیٹی اسما، دوسری بیٹی عائشہ. تو عائشہ کے رشتے کو آپ نے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی بتایا کہ عائشہ صدیقہ کا نکاح پیارے نبی کے ساتھ ہو رہا. ایسی علامتیں آپ کو خواب میں بتائی گئیں. تو آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے تو انشاءاللہ یہ کام اللہ تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا. اسی طرح اسی بشارت کے مطابق جو ہے جب رشتہ آپ کے پاس آیا، اس رشتے کو آپ نے قبول کیا، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال کی تھی، اور نکاح اس وقت تو ہو گیا. لیکن اس کے بعد چونکہ وہ نابالغ تھی اور انتظار کیا گیا، اور جب ان کی عمر 9 سال کی ہوئی تو یہ الفاظ عائشہ صدیقہ کے ہیں کہ نکاح ان کا ہوا 6 سال کی عمر میں، اور وداعی یا رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں. تو 9 سال کی عمر میں جب ان کی عمر ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ان کے والدین کی طرف سے بتایا گیا، بعض انصار کی جو خواتین تھی مدینہ منورہ کی، ان خواتین نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سنوارا، اس کے بعد ان کو پیارے نبی کے پاس بھیجا. تو اس طرح ان کی وداعی یا رخصتی عمل میں آئی. تو یہ یعنی پیارے نبی کی طرف سے رضامندی اس یعنی عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کے بارے میں، اور حضرت عائشہ اور ان کے والدین کی رضامندی جبکہ ان کی عمر 9 سال کی تھی، جبکہ بالغ ہو چکی تھی، ان کا نکاح پیارے نبی کے ساتھ ہونے کے بارے میں آپسی رضامندی کی بنیاد پہ نکاح ہوا. اور یعنی یہ نکاح جو ہے پیارے نبی نے اور ان کی دلہن نے اپنی خوشی سے کہ آپس کی رضامندی تھی. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. محترم ذاکر صاحب کا دوسرا سوال سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ ادھر ان نماز کو جمع کرتا، اگر حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے اس کو بیان فرما دیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی صاحب اس بارے میں جیسے پہلی بات ہم جو پیش کریں گے سورۃ النساء آیت 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور چاہے آپ سفر پہ ہو یا حضر میں ہو، ہر حالت میں جو ہے آپ ہر ایک نماز وقت مقررہ پہ ادا کریں. اب جہاں تک سفر کا معاملہ ہے تو سفر کے اندر انسان کے لیے مشقت رہتی ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو، مشقت نہ ہو، اور جماعت مل جاتی ہے، مسجد مل جاتی ہے، یا پھر مسجد نہ ہو پھر بھی ہر ایک نماز آپ وقت پہ ادا کر سکتے ہو، تو کوشش یہ کریں کہ ہر نماز وقت مقررہ پر ادا کریں اور دوسری نماز کے ساتھ جمع نہ کریں. اور جمع کرنا ایک اجازت ہے، یعنی لازمی واجب فرض نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹ ہے، اجازت ہے کہ اگر آپ اس سہولت سے استفادہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، استفادہ نہ کرنا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. اب آتی ہے بات کہ پیارے نبی استفادہ جو کیا کرتے تھے اس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے. جہاں تک فجر کی نماز ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسے کسی اور نماز کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، فجر کی نماز اپنے وقت پہ ادا کی جائے گی. اب آتی ہے بات ظہر و عصر کے معاملے میں کہ آپ اگر ظہر کے فوراً روانہ ہونا چاہتے ہو تو جیسے ہی زوال ہو جائے، زوال آفتاب، فوراً آپ ظہر کی نماز اور اس کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھیں، پھر مغرب تک آپ کا سفر جاری رہے تو اس طرح اجازت ہے. یا پھر ایسا ہے کہ اگر آپ زوال آفتاب سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے نکل چکے تو آپ کا سفر جاری رہے گا یہاں تک کہ اگر آپ جو ہے ظہر میں تاخیر کر کے ظہر و عصر دونوں کو ملا کر اگر آپ شام میں پڑھنا چاہتے ہیں مغرب سے پہلے، ایسی صورت میں اس طرح گویا کہ آپ نے ظہر
اثر دونوں کو جمع کیا تو ان کو کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین، یعنی ظہر و عصر کو یا تو دونوں کو ملا کر ظہر کے وقت پر یا دونوں کو ملا کر عصر کے وقت پر ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن صاحب یہاں پر 3 نمازوں کو جمع کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یعنی عصر کے ساتھ مغرب کو جمع کرنا جوڑنا اس کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے مغرب کو سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو پھر یہ تو جائز نہیں، بالکل آپ کی مغرب کی نماز نہیں ہوگی. یا پھر اگر آپ عصر کو مغرب کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے مطلب یہ ہوا کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ عصر پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ صورت اس کی اجازت قطعاً گنجائش نہیں ہے. اب آتی ہے بات سے مغرب اور عشاء کی، تو یہی سہولت جو ظہر و عصر میں تھی اس سے فائدہ اٹھائیں آپ. جیسے مغرب کے فوراً یعنی سورج غروب ہو گیا، مغرب کے فوراً آپ جو ہے مغرب کی فرض، اس کے بعد پھر عشاء پڑھ لیں، عشاء کے بعد وطر پڑھ لیں، آپ کا سفر جاری رکھیں، اس بات کی بھی اجازت ہے. یا پھر اگر آپ جو ہے آپ کا سفر مغرب کے پہلے سے جاری تھا، آپ مغرب کے لیے رک نہیں سکتے، رکنا نہیں چاہتے، سفر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، سفر آپ جاری رکھیں یہاں تک کہ رات کے 12 بجے تک بھی تاخیر کر کے مغرب عشاء دونوں کو جمع کر کے آپ پڑھیں. اس طریقے سے بھی آپ جو ہے نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. محترم علی صاحب کا سوال بھانجیوں کی شادی میں حصہ لینے سے متعلق یا ان کی شادیاں کرانے سے متعلق، اس میں چونکہ فوری طور پر شادی بھی نہیں ہو رہی اور فوری طور پر شاید گنجائش بھی نہ ہو، تو ارادہ یہ ہے کہ جب بھانجیوں کی عمر ہوگی شادی کی تو اس وقت یہ ان کی مدد کریں گے اور اس کے لیے ابھی سے کچھ گولڈ خرید کر رکھ دیں اور اس کے بعد پھر وہ جب شادی کا مرحلہ ہے تو اسے وہاں وہ ان کے حوالے کر دیا جائے. اس میں انہیں زکوٰۃ دینا ہوگی یا زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ کوئی گنجائش میرا خیال نکالنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے؟ اس سے اس بارے میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک اس طریقے سے کوئی بھی شخص جو ہے مسلمان لڑکیوں کے نکاح کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں مدد کرنا، تعاون کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری اس کی وجہ سے ادا ہوتی ہے، تو یہ ثواب آپ کمائیں. اور اسی طرح دوسرے جو مسلمان بھائی بہن ہیں جن کے پاس ایسی سہولت و اختیار ہے تو بھرپور استفادہ کر کے جن لڑکیوں کا نکاح یا شادی نہیں ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ آپ تعاون کریں اور اجر و ثواب حاصل کریں. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتے ہیں صاحب بھائی دوسری بات کہ موصوف کا یہ سوچنا کہ وہ گولڈ خرید کے رکھیں گے دونوں لڑکیوں کے نام سے، اس کے بعد جو ہے جب جس کی شادی ہوگی تب وہ سونا جو ہے بہن کو یا بھانجیوں کو دے دیں گے یا پھر بیچ کر اس کی رقم دے دیں گے. تو اس موقع پر اگر وہ سونا یا رقم جو موصوف جو ہے ان لڑکیوں کے نام پہ مخصوص کر کے رکھنا چاہتے ہوں، اگر وہ نصاب سے کم ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے ایسی صورت میں جو ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی. جتنے سالوں تک آپ اس سونے کو اٹھا کے رکھیں گے تو چاہے وہ ان کے نام سے کیوں نہ ہو، ان کی شادی کے لیے کیوں نہ ہو، شادی کے ارادے سے کیوں نہ ہو، ہر حالت میں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، اس پر ایک قمری سال گزرے، ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی رہتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ یا اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہاں پر صاحب موصوف جو ہے یہ یعنی اب عام طور سے جو ہے 7.5 تولہ سونا قطر کے اندر آج کل کی قیمت کے لحاظ سے، یعنی بالکل پکی خبر تو نہیں بتا سکتا کہ 14 یا 13 ہزار ریال تقریباً اس کے آس پاس جو ہے سونے کی قیمت جو ہے جو 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے بنتی، اس کا اندازہ ہے. اس اعتبار سے جو ہے موصوف اگر اس کو یعنی پہلے تو آپ 2 حصے کر رہے ہیں، 2 کے بجائے آپ جو ہے 3 حصے کر لیں. مثال کے طور پر ایک حصہ یعنی آپ کی ایک بھانجی، پھر ایک حصہ ایک اور بھانجی، پھر حصہ جو آپ کی بہن کی طرف یعنی ان کے نام پہ رکھ دیں، اور پھر ایک حصہ جو ہے آپ اپنے پاس اپنے نام سے رکھ لیجئے گا. ہر ایک الگ الگ حصے کر کے رکھ لیجئے اور جب شادی کا معاملہ آیا تو پھر آپ اس کو اٹھا کے دیجئے، کسی ایک کے نام سے آپ مت رکھیے، تاکہ جو ہے جب الگ الگ لوگوں کی ملکیت میں سونا رہتا ہے یا کوئی بھی چیز ملکیت رہتی ہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لا یجمع بین متفرقین، اس طرح ممکن ہے کہ جو یعنی آپ سونا اٹھا کے رکھے پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی صورت میں اس میں کمی آتی رہے. اس سے بچانے کے لیے آپ جو ہے ایک طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں تاکہ سونا محفوظ بھی رہے اور پھر جو ہے شادیاں آسانی سے ہو جائیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. سید اسد صاحب کے سوال کی طرف کہ وہ غسل اور نہانے کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی تقسیم تھی، تو اس میں پھر پوچھ رہے تھے کہ کیا برہنہ حالت میں وضو کیا جا سکتا ہے. یہ سوال الگ سے کہہ لیں یا تینوں کو جمع کر دیں.
جی صاحب بھائی، بے شک عام طور سے صاحب بھائی غسل کا لفظ چونکہ عربی میں ہے اور غسل کو لوگ عام طور سے ایک یعنی احترام کے ساتھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ جب ان کا احترام کرتے ہیں تو غسل بھی ایک احترام کی چیز. بے شک غسل کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ایک تو عبادت بھی ہے کہ ہم غسل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اور دوسری بات اس میں نظافت بھی ہے کہ اپنے جسم کو پاک و صاف کرتے ہیں، بیماری سے بچاتے ہیں، گندگی سے بچا کر پاک و صاف ہو کر اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں. اس میں عبادت اور نظافت دونوں بھی شامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود پاکی و صفائی کا حکم دیا ہے. اب دوسری بات سے بھی آتی ہے کہ شاید لوگوں نے سوچا کہ نہانے کا مطلب آپ سر سے پیر تک جو ہے پانی بہا لیں، پھر سر سے پیر تک صابن لگا لیں، اس کے بعد پھر پانی بہا کے نکل جائیں، تو یہ عام نہانا ہوتا ہے. پھر غسل کا مطلب جو عام طور سے شریعت میں جو مخصوص طریقہ بتایا گیا، تو اس اعتبار سے صاحب اگر تمام کے تمام مسلمان جو غسل مسنون نہانے کا جو غسل کا طریقہ بتایا گیا اس کو اگر اپنائیں گے تو دونوں مقصد پورے ہو جاتے ہیں. دونوں مقصد پورے ہونے کا مطلب ثواب بھی ملتا ہے اور آپ غسل کی نیت سے غسل کریں. یعنی غسل کا مطلب ایک تو ہوتا ہے غسل جنابت، اس کی نیت آپ کریں گے، اور اگر جو عام صفائی کا غسل ہے تو آپ کہیں گے کہ یا اللہ میں صفائی کے لیے غسل کر رہا ہوں، جسے ہم غسل نظافت کہیں گے. اس میں کوئی اپنے اوپر بوجھ لینے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے کہ ہم غسل کی نیت کیسے کریں. دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے نہا رہا ہوں، یعنی بلکہ صفائی حاصل کر رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ جو ہے بس وہی آپ کی نیت ہے. تو اب صرف اتنا فرق ہوتا صاحب ہے کہ سر سے پیر تک آپ آغاز سر سے کرنے کے بجائے غسل کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ، اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں گے تو نجاست کے دونوں جو مقامات ہیں اعضاء سامنے اور پیچھے کے، ان کو صابن لگا کر اچھی طرح بائیں ہاتھ سے آپ ان اعضاء کو دھو لیں، اور جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بائیں ہاتھ کو دوبارہ جو صابن وغیرہ سے دوبارہ دھو کر اچھی طرح صاف کر لیں. اب اس کے بعد آتی ہے باری وضو کی، تو مکمل جو ہے وضو آپ جس طرح نماز کے لیے کرتے ہیں وضو آپ کریں. اس کے بعد پھر آپ سر سے پیر تک آپ پانی بہائیے، صابن لگائیے، اور جس طرح آپ صاف صفائی حاصل کرنا چاہے کریں، تو آپ کا نہانا بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، سب یعنی نیکیاں آپ کی پوری ہو گئی. اب آتی ہے بات صاحب بھائی کہ چاہے یعنی آپ یعنی نہانا آپ کہتے ہیں سر سے پیر تک آپ نے پانی بہا لیا، اور جو غسل جو ہم کہتے ہیں وہ ارادہ آپ کے دل میں نہیں تھا، صرف آپ جو ہے پانی بہانا چاہتے تھے، یا پھر آپ جو غسل مسنون ہم نے بتایا اس پہ عمل کرنا چاہے. ہر حال میں ایک آسان طریقہ یہ ہے، یعنی لباس کے سلسلے میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ بغیر لباس کے جو ہے وضو ہو سکتا ہے، چاہے عام نہانا ہو یا پھر جو غسل مسنون ہو. کسی بھی حالت میں انسان کے جسم کے اوپر لباس ہے یہ زیادہ افضل و بہتر ہے. اگر کسی وجہ سے لباس نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کوئی بندہ وضو کرتا ہے، اس کا وضو بالکل صحیح ہوگا. اسی حالت میں یعنی وضو کرے، اس کے بعد ٹاول لپیٹ لے، باہر آئے، دوسرا کپڑا پہنے، پھر نماز پڑھے، اسی وضو سے وہ بندہ جو ہے نماز پڑھ سکتا، کوئی حرج نہیں. لیکن ستر پوشی جو ہے یہ فرض اس معنی میں ہے کہ نماز بغیر کپڑوں کی ادا نہیں ہو سکتی، اور لوگوں کے سامنے بغیر کپڑوں کے آپ آ نہیں سکتے. ان باتوں میں جو ہے ستر پوشی یعنی جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا، ورنہ وضو کے لیے پردہ یعنی ستر پوشی کرنا یہ بہتر تو ہے، لیکن اس کے بغیر بھی وضو بالکل صحیح ہوگا، اس کے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن. اور آج کے پروگرام کا آخری سوال عبدالسلام صاحب کی جانب سے کہ نماز میں فرض نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کی شمار کے لیے، ان کے گننے کے لیے صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہی گنا جائے یا دونوں ہاتھوں پر گن سکتے ہیں؟ جی صاحب بھائی، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے ثواب اور فضیلت کا کام ہے، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ سے بڑھ کر وقت نہیں لگتا ہے. اس کا بھرپور اس سے استفادہ کریں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، ان کی تسبیحات کو جو ہے وہ پڑھیں اور استفادہ کریں، اجر و ثواب حاصل کریں، گناہوں کی بخشش کروا لیں. اور جہاں تک صاحب بھائی کہ کیا دونوں ہاتھوں پہ کریں یا صرف ایک ہاتھ پہ کریں، تو اس کے بارے میں جو ہے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں پر تسبیحات گنی جا سکتی ہیں. اس کے بارے میں کوئی مخصوص ذکر، اس کے مخصوص دلیل نہیں ملتی ہے. اور جو دلیل علماء جس سے استدلال کرتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی اپنی انگلیوں پہ گنتی کیا کرتے تھے، تو انگلیوں کے اندر داہنے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی تخصیص نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں شیخ ابن عثیمین اور شیخ البانی ان دونوں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں، بلکہ صفائی و ستھرائی کے کام میں، کھانا پینا، لینا دینا، ان تمام کاموں میں آپ داہنا ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے، اور نجاست کی صفائی کے لیے بایاں ہاتھ آپ استعمال کیا کرتے تھے. اس مناسبت سے جو ہے داہنا ہاتھ اگر آپ استعمال کرتے
کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. بائیں ہاتھ کی ممانعت کی دلیل تو نہیں ہے. اور ایک روایت ایسی ملتی صاحب ہے کہ پیارے نبی داہنے ہاتھ پر تسبیحات گنا کرتے تھے, لیکن اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا کہ یعنی اس کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے. لیکن جس کو بنیاد بناتے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی داہنے ہاتھ سے کھاتے پیتے لیتے دیتے, تو اس بات کو بنیاد بنا کر اگر آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا, آپ کو اطمینان بھی رہے گا اور آپ وسوسے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اب آخر میں آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوال کی طرف. سوال ہے 44 نمبر سے اور علم سے متعلق سوال کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے, کیا دین اور دنیا دونوں کے علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ کچھ لوگ تو صرف دینی اور کچھ لوگ صرف دنیاوی تعلیم پر زور دیتے ہیں. اگر ہم دنیاوی علم حاصل کریں تو اسے ثواب جاریہ یا نیکی کا کام کیسے بنا سکتے ہیں؟ جس سے بھائی چونکہ سوال تو موصوف کا مفصل ہے, اختصار کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں گے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی کہ وعلم آدم الاسماء کلھا, کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا, سب سے پہلی وحی جو آئی اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھیں. تو تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم, جس کو موصوف نے دنیاوی تعلیم کا ہم عصری تعلیم کہہ کر اس کو نام دے سکتے ہیں. تو دونوں علوم کے اندر جس کو جس بات کی جس علم کے بارے میں سہولت ہو اس سے بھرپور استفادہ کریں. اور جب دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو ہے علم کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے. قرآنی آیات کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء, بشرطے کہ ان کے دلوں میں واقعی ڈر ہو اور علم کے مطابق عمل کریں. اور دوسری بات یہاں پر صاحب بھائی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص جو ہے عالم بنے یا ہر شخص جو ہے انجینئر ڈاکٹر وغیرہ بنے, کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے تو اس میں ماہر ہونے دیں. اور جو شخص جو علماء ہوتے ہیں وہ جو ہے جو اطباء اور جو انجینئرز ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو اطباء و انجینئرز مہندسین ہیں تو وہ جو ہے علماء سے دینی علوم یعنی جو دینی احکام وغیرہ معلومات لیتے ہیں. جیسے عالم کوئی بھی ہو وہ ڈاکٹر کے پاس کو جانا ہوتا ہے, علاج کرنا ہوتا ہے. اس اعتبار سے یعنی علماء جو عصری علوم کے سلسلے میں دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جو عصری علوم والے ہیں وہ جو ہے دینی علم رکھنے والوں سے استفادہ کرتے ہیں, تو دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں تک صاحب ہے جو عصری علوم والے دنیوی علوم جس کو موصوف نے کہا وہ لوگ کیسے ثواب پا سکتے ہیں, تو حدیث جو خود قرآن کی آیت میں جو بات ہے صاحب بھائی کہ اگر کسی نے ایک کی بھی جان بچائی تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی. تو جو ڈاکٹرز وغیرہ کسی کا علاج کرتے ہیں تو گویا کہ کسی کی صحت کو بچاتے ہیں, اس پر ان کو ثواب ملتا ہے. اور جو انجینئرز ہیں وہ تعمیر وغیرہ کر کے لوگوں کو دیتے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور حلال کمائی کر کے بال بچوں کو پالتے بھی ثواب کا کام ہے. اور اس پیسے سے جو پیسہ ان کو ملتا ہے اس میں دین کی خدمت خلق کرتے ہیں, تو یہ بھی ثواب کے کام ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا وہ حدیث کے حوالہ اگر آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں یا ایک صحابہ نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ جا رہا ہے اور اگر یہی اتنی جد و جہد یہ دین کے لیے کرتا تو اس کو کتنا ثواب مل جاتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, بچوں کو ان کے رزق کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہا ہے تو یہ بھی دین میں ہے. اسی طرح اور مثالیں بھی دی. تو آخری بات اس میں ہم یہ پروگرام کے آخر آ گیا ہے, آخری وقت ہمیں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ بہت سے علم دین حاصل کرنے والے جہنم میں جائیں گے, اور بہت سے جن کو دنیاوی علم کہتے ہیں وہ دنیاوی علم حاصل کرنے والے اپنے اس علم کی بنا پر جو انہوں نے حاصل کیا ہے اور اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے, وہی علم ان کو جنت میں لے کے جائے گا. اس لیے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بس جس نے دینی علم حاصل کر لیا وہ بس جنت میں گیا ہی گیا, اس نے سارا دینی بھی اپنی ساری زندگی خرچ کر دی ہے. یہ ضمانت نہیں ہے. ضمانت یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا, جو علم حاصل کیا, اس نے آپ نے دین کو, اللہ کے کلام, اللہ کے اسلام کو اور اللہ کے دین کو اس کی نصرت کے لیے اس کو کس طرح استعمال کیا. اس میں سارے علوم استعمال ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. تو اس لیے اس دین دنیا کی تقسیم کے حوالے سے آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ اس تقسیم کے حوالے سے نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس عمل کے اور اس کے استعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ دینی علوم کو کس طرح استعمال کیا گیا اور دنیاوی علوم کو کس طرح استعمال کیا گیا, اس پر اس کا نتیجہ ہوگا. ورنہ تو انشاءاللہ تعالی جس فرد نے دنیا کو ایٹم بم دیا اور اسلامی دنیا کو ایٹم بم دیا,
وہ بھی جنت میں جائے گا اپنے اس عمل کی بنا پر کہ اس نے دشمنوں کو اور اسلام مخالف طاقتوں کو ایک جگہ پہ روک دیا. سارا دنیا، ورنہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اسی بنا پر وہ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. جی سر. اور اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز دن کے 1 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک.